ہمیں یعنی امپورٹس جیسے کرنی پڑی تو یہ دنیا میں جو جس طرح کی انفلیشن ہے، آپ کے سامنے نمبرز ہیں کہ جی جو ایف اے او کا جو انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، وہ اس کے اپنا ہے کہ جی پچھلے سال تقریباً 14.3% جو فوڈ کی جو مین کموڈٹیز ہیں اس میں 2021 اور 2022 کے درمیان جو انکریز آئی ہے، تو پاکستان کے اوپر تو اس کا ایفیکٹ ہوا ہی ہے. یعنی آپ کا فلڈز کی وجہ سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی کافی یعنی فصلیں تباہ ہو گئیں. ہمیں اپنا جو چیزیں ہم نارملی نہیں منانے کی ضرورت ہونی چاہیے، اس میں گندم ہے، اس میں ہمارے کچھ یعنی اور چیزیں پلسز ہیں اس میں، تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آبویسلی فارن ایکسچینج خرچ کرنی چاہیے، تو کی ہے. لیکن وہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جی غریب آدمی کی کمر ٹوٹ گئی، تو وہ بالکل جو ہماری انفلیشن ہے وہ اس وقت 26% تقریباً جولائی سے فیبری کا جو نمبر ہے وہ 26.2% ہے. یہاں I'm sure سب لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. ایوریج جولائی سے فیبری کی بات کر رہا ہوں اب ثناء اللہ صاحب. تو آپ کی جو کور انفلیشن ہے، دنیا میں کور انفلیشن میٹرز، باقی تو امپورٹڈ ہے، تو جو کور انفلیشن ہے آپ کی، اور اس کا جو آپ کا جو ریٹ ہے وہ ایوریج 19% ہے، یعنی بٹوین اربن اینڈ رورل اس کی 19% کے قریب ہے. تو میرا مطلب ہے کہ گلوبل میں نے آپ کو نمبر ایف اے کو دے دیا ہے، تو کیا پاکستان اس کو اوائڈ کر سکتا ہے؟ اور خاص کر فلڈز کے بعد جو تباہی ہوئی ہے تو آپ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. ہاں، جو کم ترین لوگ ہیں، میں تو لفظ غریب کا بھی یوز نہیں کرتا، جو ہمارے بسپ کے بینیفیشریز ہیں، ان کے لیے ہم نے ابھی جب آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، ٹیکسز جو لگانے کی بات ہو رہی تھی، وہ اس کی علیحدہ کہانی ہے، اور اس کے لیے ہم نے 40 ارب ان سے منوایا، اور ان کو 25% ہم نے ایگری کیا کہ ان کا جو سٹائپنڈ ہے وہ 1 جنوری سے 25% اضافہ کیا جائے. اور 360 ارب اس سال میں ایلوکیٹڈ تھے. ان مشکل ترین حالات میں بھی ان کا خیال رکھا گیا، اور ہم نے اس کو 400 ارب کیا، اور ان کی کانسیپٹ ہم نے لی ان کے جانے سے پہلے. پارٹ آف دی یہ اس ریویو کا حصہ ہے نویں کا، اور ان کو جتنے بینیفیشری ہیں ان کو 25% 1 جنوری 2023 سے یہ انکریمنٹ ان کو ملے گی اور مل رہی ہے. اسی طرح آپ کا کسان پیکج آپ کو میں شیئر کر چکا ہوں کہ 2000 ارب سے زیادہ وہ تھا. وہ ظاہر ہے کہ فارمر جو ہے وہ بھی ان کی ہینڈ ہولڈنگ اور سارا آپ نے دیکھا کہ 400 ارب کے تو اس میں کریڈٹ لائن بڑھائی گئی، کئی اس میں فیسلٹیز دی گئی. 1819 ارب تو کریڈٹ لائن تھی، پر یونٹ جو ہے ان کا پی اے یو جس کے اوپر لونز ہوتے ہیں اس کو انکریز کیا گیا، 10,000 کیا تھا 4,000 سے ہم نے. تو یہ ساری چیزیں کس لیے کی گئی کہ بھی جو کچھ ہو سکتا ہے حکومت کو چاہیے کہ جی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، جو ہمارے کسان مزدور یہ بہن بھائی ان کی مدد کریں. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک پروگرام میں بھی ہیں، ایک کنسٹرینٹ بھی ہے، فزیکل حالات بھی اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اسی طرح جو ہماری جو کمپیریزن جب میں کرتا ہوں تو ہمارا جو ٹینیور کا جو سی پی آئی جو تھی میکسیمم وہ 8.6% تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ منیمم 2.9% تھی. ابھی ان کا ٹینیور دیکھ لیں تو ان کی منیمم 6.8 تھی اور ان کی میکسیمم 12.2 تھی. اب کوئی انڈیکیٹر چیک کر لیں کہ جی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. اسی طرح آپ فوڈ انفلیشن دیکھ لیں کہ ہم نے 9% کے قریب تھی جب ہم آئے 2013 میں، اس کو ہم 2.1% پہ لے کے گئے الحمدللہ گریجولی. اور ابھی ان کی منیمم 4.6 رہی ہے 4 سال میں، اور ان کی میکسیمم 13.6% ہے. تو مطلب کوئی انڈیکیٹر تو بتا دو بھائی جو آپ نے بہت اچھا کام کیا اور یہ حکومت مسلم لیگ نون پہلے یا اب ٹھیک کام نہیں کر رہی. اسی طرح جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم نے 30.9 بلین ڈالر پہ چھوڑا تھا 2018 کا، انہوں نے 39.7 بلین ڈالر پہ چھوڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ. آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں، ہم نے 19.2 بلین میں چھوڑا تھا. یہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا تھا جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے لیا، ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے لیا، لیکن اس کی بھی توائی کر کے گئے جانے سے پہلے 17.4 بلین ڈالر پہ چھوڑا، جو 19.2 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. تو اس طرح تو ہمارے بھی پہلے 3 سال 4 بلین تھا، اور ہم تو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھی ہمارا چوتھے سال میں 12 بلین ڈالر کیوں ہوا، ہمارا 5ویں سال میں 19.2 کیوں ہوا. ہم نے
کیا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کرنی تھی؟ ہمیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ملک چلانا تھا؟ کیا ہم نے پاکستان کے جو سیکیورٹی ریکوائرمنٹس اس کو پوری نہیں کرنی تھی؟ کیا ہم نے جو ہماری یعنی کیپٹل انویسٹمنٹ ہے پلانٹ مشینری اس طرح کا 26% تو پلانٹ مشینری زیادہ آئی ہے اس پیریڈ میں. تو بات یہ جی کہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹر دیکھیں گے، ہاں ان کے نان سیریس ایٹیچیوڈ سے یہ کبھی تو ان کو پرپوزل دیتے ہیں کہ چلے فلاں ملک میں جا کے ہم ایک ٹرائنگولر ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کرتے ہیں، پھر آپ اسے ریگل آؤٹ کر جاتے ہیں. کبھی آپ ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں، کبھی آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ جو ایک شفٹی کریکٹر جو ہوتا ہے نا جی، وہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ ان کے اپنے لیے ہو، ملک کے لیے ہو، یا اپنے خاندان کے لیے ہو. انہوں نے یہ کر کے جو 2.8 بلین کی ایف ڈی آئی ہم نے چھوڑی تھی، اس کو وہ نیچے لا کے 1.9 بلین ڈالر پہ چھوڑ کے گئے. آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں، ٹھیک ہے ہمارے زمانے میں جو ہمارے ایکسپورٹس تھے وہ اسٹیگنٹ ہیں، ہم نے قریباً 25 بلین پہ پکڑا 25 بلین پہ چھوڑا. لیکن آپ کچھ چیزیں مت بھولیں کہ اس ہمارے ٹرن اوور میں جو 5 سال سے کموڈٹی سپر سائیکل تھا، آپ کی جو ویلیو اس کا جو اوور ایفیکٹ تھا، ہمارا والیوم زیادہ تھے لیکن ہماری اماؤنٹ جو ہے مانیٹری اس کی ویلیو کم تھی. لیکن ہم نے پھر بھی قریباً جہاں پکڑا 25 بلین ادھر چھوڑا. تو آپ نے 1% اگر ٹرف دے کے 400 بلین روپیز دیے، چلیں اچھی بات ہے، انڈسٹری میں گرو ہوئی سارا کوئی، لیکن وہ اگر اس نے 4 یا 5 بلین ایکسپورٹ انکریز کیا تو ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں. تو میں عرض کروں کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا، دیکھیں پاکستان کے 2 پرابلم، ایک ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کا پرابلم ہے، ایک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بات. ایک آپ کا روپاؤں کے ساتھ تعلق ہے، دوسرا آپ کا جو ہے وہ آپ کا فارن ایکسچینج کے ساتھ تعلق ہے. اس کی ذرا زیادہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن ہماری جو ٹیم ہے جو اس وقت بیٹھی ہے یا اس وقت موجود نہیں ہے، اس نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم جو کچھ کنٹین کر سکے. ظاہر آسانی سے تو نہیں ہوتا اور کوئی سوئچ آن سوئچ آف بٹن بھی نہیں ہوتا. ہم کم از کم جو پچھلے اسی پیریڈ کا جو پہلے 7 مہینے کا تھا جو 11.6 بلین ڈالر تھا، اس کو ہم ریڈیوس کر کے 3.8 بلین ڈالر پہ لے کے آئے. اس کا مطلب ہے 67% اس میں ریڈکشن ہے. اور اگر آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں، وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ بھی اب نیچے آ کے قریباً 21.3 بلین ڈالر ہے، ایز کمپیئر ٹو 31.9 بلین ڈالر سیم پیریڈ لاسٹ ایئر. آپ کی جو ہے ایکسپورٹ امپورٹس میں بھی اس میں بالکل کمی آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمی نہیں آئی، لیکن اگر آپ کی ایکسپورٹ 8.7% کمی ہوئی ہے تو آپ کی امپورٹس ہیں وہ 23.6% سے کم ہوئے ہیں. نمبر اگر آپ کا یعنی 20.6 بلین کی ایکسپورٹ 18.8 ہے، ایک گلوبل ایک فینومینا ہے اور اس کا اثر پاکستان پہ ہے. اور اسی طرح امپورٹس جو ہے وہ ہمارا 52.5 بلین ڈالر کی جو ہماری امپورٹس تھی پچھلے سال، وہ اب الحمدللہ 40 بلین پہ ہے. میں صرف یہ اس لیے آپ کو فگرز دے رہا ہوں کہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ روپی سلاٹرڈ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بھئی آپ ذمہ دار ہیں اس کے. میں اس میں ذرا میں براڈر بات کر دوں، میں نمبرز آپ سے ذرا کمپلیٹ کر لوں جی. اسی طرح یہ جو ہمارے فورکس ریزروز کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس میں کمی ہے، بھئی کیوں کمی ہے؟ کہ آپ نے پہلے ایک پروگرام کیا، اس کی آپ نے کنڈیشنز مانی، قوم کو آپ نے پلیج کر دیا، آنے والی حکومت کو پلیج کر دیا، اس کو آپ نے نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ اس کو ریورس کر دیا، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو زیرو کر دیا. کوئی پاکستان کو اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک آپ کر نہ دیں. جو پرائر ایکشنز بورڈ میں جانے سے پہلے ہوتے تھے وہ پرائر ایکشن اب سٹاف لیول اگریمنٹ سے پہلے کرنے کی ہمیں یعنی مجبوری ہو گئی. تو یہ آپ کے کیے ذرے خان صاحب، یہ اس حکومت نے نہیں یہ ساری مشکلات پاکستان کے لیے پیدا کی. لیکن آپ کم از کم خاموش تو رہیں. آپ اپنے لوز ٹاک کرنے اور لوز ٹویٹس کرنے بند کریں. آپ یا تو آئیں، میں آگے بھی کہا تھا، آئیں ہم لے لیں اپنے سارے افلاطون، آج ہم لائیو مقابلہ کر لیں، ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں اب. اور بھائی اگر کوئی بھی ہوتا ہماری جگہ پہ، اگر کوئی نہ آتا تو یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا. اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کبھی ہو. اور میں نے ان کے اپنے لانے والے کو کوٹ کیا کہ جو مین ان کو لانے والے تھے کچھ لوگ، انہوں نے کہا ہے اور آپ کے اخباروں میں چھپا ہے کہ جی اگر یہ انسان رہ جاتا چند مہینے اور تو پاکستان شاید خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا. تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا بھی آپ کے اپنے ویل وشر جنہوں نے اتنی پیار محبت سے آپ کو اٹھا کے گود میں لائے تھے، وہ آپ کے متعلق یہ پرفارمنس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اتنی گھٹیا پرفارمنس ہو گئی تھی.